ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طارق صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو میڈیا شور مچا رہا ہے اور جو میڈیا بات کر رہا ہے اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا کوئی اپنا ایجنڈا کسی اسٹیبلشمنٹ کا سامنے لے کے آ رہا ہے یا سچ مچ جو مسائل ہیں وہ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں. میڈیا کا بنیادی طور کام ہے رپورٹ کرنا, ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ پرسیپشن جو ہے بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور اگر پرسیپشن اسی قسم کا ہے تو پھر میڈیا وہی دکھائے گا. تیسری بات ہے, دیکھیں اتنی بڑی پارٹی, اتنی بڑی حکومت, اتنی زبردست سپورٹ, اتنے زبردست کرائسس قانون کے حوالے سے, نہ وزیر قانون ہے نہ اٹارنی جنرل ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, انہی کے وزیر اعظم نے اس کو فارغ کیا, نہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, نہ نیشنل سیکورٹی سر. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ سارے مسائل تھے نا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئے تو معافی چاہتا ہوں, ود ڈیو ریسپیکٹ, ان ادر وے ورڈز آپ مان رہے ہیں کہ ہم نااہل ہیں, ہم اس کو میٹ نہیں کر سکتے. اور تیسری بات ہے, جب آپ الیکشن میں گئے تھے اور لوگوں سے ووٹ مانگنے گئے تھے, آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اس ملک میں کون کون سے مسائل ہم کو فیس کرنے پڑیں گے اور ان کو میٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو میٹ نہیں کر رہے تو پھر گزارش اور نئے کریٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, میں چھوٹی سی بات, اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے رائٹ فرام ڈے ون ہے تعلیم کا. ایک اسلامک یونیورسٹی میں ہوا, سارے انسٹیٹیوشن بند ہو گئے. میں نے بجرانی صاحب کی مہربانی, انہوں نے ٹیلی فون بھی مجھے کیا. وہ خدا کے لیے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ایک دھماکہ ہو, میرے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں, 3 چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, کہ آپ انسٹیٹیوشن بند کر کے بیٹھ جائیں. اور پھر دوسری بات ہے, لڑائی کس بات پر ہو رہی تھی کہ یہاں پر سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن, ان کو یہ کہہ رہے تھے تم خود انتظام کرو, وہ ہم پر بوجھ ڈال رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے بنیادی طور پر قانون کے تحت سرکار کی ذمہ داری. یہ مسئلے کا حل نہیں کہ ایک دھماکہ اور سارے انسٹیٹیوشن بند. او لیول اور اے لیول کے ایگزام اس دفعہ نہیں ہوئے, لوگوں کا مستقبل خراب ہوا ہے. دیکھیں اگر یہ حکومت ہے تو دیکھو ہم سفر کر رہے ہیں. پہلے میں 12 منٹ میں سپریم کورٹ جاتا تھا, اب میں 45 منٹ میں. آپ بلٹ پروف گاڑی ہیں, بلوچستان گورنمنٹ نے ابھی آرڈر کیا, ایک وزیر جو وہاں مر گیا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی سارے بلٹ پروف گاڑیوں میں ہم لے کر دیں, اور شاید پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ ڈیوٹی فری دے دیا. گزارش ہے یہ سارے بلٹ پروف میں جائیں گے, میں کون سے جہنم میں چلا جاؤں. یہ اس طرح نہیں ہوتا, آنکھیں بند نہ کریں, مسائل ہیں اور ہم رول آف لا والے ہیں. ہم چاہیں گے, جو کاشف نے بات کی, ہم رول آف لا میں ہماری لڑائی وہیں سے شروع ہوئی تھی, ہم کبھی ان کو برداشت نہیں کریں گے. اور میں بتاؤں خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا تو اس میں تھوڑی سی ان کی نااہلیت ضرور ہوگی, اور ہم ہوں گے جو پھر سب سے آگے ہوں گے اگینسٹ, مطلب ان کے خلاف بندوق والوں کے خلاف. کہ اگر جی اگر اللہ نہ کرے وہ آئے, اور اگر وہ آیا, یہ ٹھیک ہے ان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے, لیکن سوال ہے ان کو پلان ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں آپ. جبکہ اور یہ سب سے زیادہ خوش قسمتی اس دفعہ تھی, جتنی زیادہ سپورٹ اس وقت ان کے پاس ہے, جو 9 مارچ 2007 کی بات اویئرنیس کی وجہ سے آئی, یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا. نواز شریف ان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت کوئی بی ٹیم نہیں بننے کے لیے تیار آرمی کی. جو بھی آپ سوچ رہے ہوں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اور ہمارا تو خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کاشف اس وقت اصل میں اپنی گیم کھیلنے کے لیے کوئی وہ ہے بھی نہیں, کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. کے ساتھ نہ آصف زرداری کو باہر نکال سکتے ہیں, نہ حکومت بدل سکتی ہے, اگر چاہیں بھی, اگر گیم کھیل بھی رہے ہوں, نہ الیکشن ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا اس تمام. اچھا پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ جو میڈیا, جو یہ کہا جا رہا ہے, ابھی ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, وہ فرما رہے ہیں میڈیا جو ہے ایک جو پورا گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس ابھی گئے زرداری, گئے, وہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کچھ ذاتی ان لوگوں کا انات بھی ہے, کچھ پارٹی کی حکومت بھی کچھ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف یہ گروپ کام کر رہا ہے, کچھ پرانی محبت ہے جو رنجشوں میں تبدیل ہو گئی ہیں, کچھ ان کا بھی شاید خیال ہے کہ ہم حکومتیں گرا سکتے ہیں. یہ سارا کچھ مل ملا کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کا کام ہے ایز این اینکر, ایز اے رپورٹر, بات کریں, بنیاد بنا کسی کوئی چیز کو فیکٹ بنیاد بنتا ہے نا. آپ یہ آ کے ایک دن شام کو ٹی وی پر بیٹھے, یا میں بیٹھ جاؤں, جب میں کسی کا نام نہیں لوں, میں بیٹھ جاؤں, میں کہوں زرداری صاحب جانے لگے, لیکن لوگ تو بیٹھ کے ٹیون کر کے مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے ہو کیا رہا ہے. ہمارے اصل اینکرز کا, رپورٹرز کا, اخبار کی فرنٹ پیج کی سٹوریاں پڑھیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت تو کل جانے والی ہے. کوئی دوسرا اخبار پڑھیں, آپ کو لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہیں اس ملک میں. ایک اخبار پڑھیں, آپ کو لگتا ہے حکومت جانے والی. لیکن میں ایک چیز ان کے ساتھ اس لیے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ مجبوری ہے. وزیر ٹارگٹ ہے, آپ اسپیسیفک ٹارگٹ نہیں, لیکن گورننس جو ہے, گورننس کے اوپر آپ ان کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. چاہے آپ کتنا بھی مینڈیٹ لے کر آئیں صاحب, آپ نے 95% ووٹ لیا ہو, لیکن آپ کو کرپشن کی اجازت نہیں ہے, آپ کو ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہ بنانے کی اجازت. آپ مجھے کہیں اس پولیس کو جو آپ کے ملک میں کام کرے 3 مہینے میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں, آپ نے 1.5 سال میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے, پولیس کا مسئلہ. کون سی گورننس میں آپ نے چیز ٹھیک کی ہے یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, یا میں نے دیکھا ہو اور حالات بدتر ہوئے ہیں, اور حالات بہتر ہوئے. آپ کہتے ہیں آر پی پیز, حالات بہت بدتر ہوئے. آپ نے آر پی پیز کی بات کی, آپ مجھے کہیں کہ انور مجید اس میں حصہ دار نہیں ہے.
اقبال زیڈ احمد اس میں حصہ دار نہیں ہے, آصف زرداری صاحب اس میں حصہ دار نہیں ہے, سارے دوست جب آپ خود فائدہ اٹھانے والے ہیں اس میں, ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر صاحب اپنی لگے میں کرنے دکان کھولی ہوئی ہے, اور یہ ان کی زرداری صاحب کی بہن کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے بندے فرنٹ میں لگائے ہوئے جگہ جگہ زمینیں پکڑنے کے لیے, یہ بیچی جا رہی ہیں, نوکریاں بیچی جا رہی ہیں, مطلب کہ نان سٹاپ آپ کے اپنے ہی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, تو یہ پرابلم تو ہے نا جی. میں گزارش کروں, پرابلم پیپلز پارٹی کا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اگر مجھے نہیں ملی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں یہ تماشا شروع کر دوں. میری گزارش سن لیجیے, اب ہو سب کچھ رہا ہے سب جگہ میں کسی کی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں پارٹی کے اندر ایک آنیسٹ پولیٹیکل ورکر ہوں, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم ہمارے اندر زیادہ ہے. پنجاب میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی کتنی, وہاں پہ تو کوئی کبھی کیبنٹ میٹنگ سنی آپ نے, کبھی کوئی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہو, کبھی کوئی سیشنز کتنے ہوتے ہیں, صحافیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسٹیکس ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, لیکن صرف ایک شخص کی یا ایک ذات کو فوکس کر لینا ہر سائڈ سے, یہ غلط ہے. ہارون رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک تو پارٹی کے حوالے سے بس ایک ہی پارٹی پہ فوکس کیا جا رہا ہے اور ایک ہی ذات پر فوکس کیا جا رہا ہے, اور یہ کاشف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہم ایک ایگزیجریٹڈ موڈ میں چلے جاتے ہیں جو میڈیا ہے. ایگزیجریٹڈ بھی ہے, ایسی سٹوریاں بھی ہیں جس میں ذاتی غصہ اور وینم نظر آتا ہے, لیکن دوسری طرف ان کے حق میں بھی بہت کچھ چھپتا ہے. اچھا, اب یہ پاکستانی میڈیا تو چلیے فرض کیجئے کوئی ایک گروپ ہے یا کچھ لوگ ہیں جو ہر ایک کی اپنی رائے ہے, اس پہ میں کچھ عرض نہیں کرتا. یہ غیر ملکی میڈیا میں کیا چھپتا رہا زرداری صاحب کے آنے کے بعد, اور یہ سر محل کیا تھا, اور اسپین والا کیس کیا تھا, اور سوئٹزرلینڈ والا معاملہ کیا تھا, اور جائیدادیں ہیں نواز شریف صاحب کی بھی ہیں, چودھریوں کی بھی ہیں, جائیدادیں ان کی ملک سے باہر ہیں, بچے بھی بلکہ ملک سے باہر ہیں, اور آرام بھی یہ ملک سے باہر کے بھی ہیں. یہ ذمہ داری جب لی جاتی ہے حکومت کی تو دیکھیے جو بھی غلطی ہوگی, ہماری قوم کی سائیکی یہ ہے کہ بہت زیادہ توقعات وہ حکمرانوں سے رکھتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات زیادہ تلخ رویہ اختیار کیا جاتا ہے صدر کے خلاف, اور جس پارٹی کے ہم مخالف ہوں اس میں مبالغہ بھی کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کے ذاتی غصے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ان جن لوگوں کا ذاتی غصہ ہو سکتا ہے یا وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں, ان کو الگ رکھیے, اور یہ دیکھیے کہ وہ اخبار نویس جن کا کوئی تعلق کبھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں رہا ہے, جو کوئی ذاتی مفادات حاصل نہیں کرتے, جو جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں, جو جسٹس طارق محمود صاحب کی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر مارشاء اللہ لگا تو ہم ریزسٹ کرنے والوں میں شامل ہوں گے, دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ ہم ریزسٹ کرنے والوں میں شامل ہوں گے. بہت شکریہ جی, اسی پر ہم آج کا پروگرام, شکریہ ہارون رشید صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بات وہیں آ کر ٹھہری, جمہوریت ہی ایک سسٹم ہے جو اس ملک میں رہنا چاہیے, چلنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب غیر جمہوری قوتیں آئیں اس ملک میں, آمریت جب آئی تو اس نے ملک کا تہس نہس کر دیا. ہماری یہاں یہی ایک خواہش ہے کہ جب جمہوری قوتیں آئیں تو وہ جمہوریت کو اس طریقے سے چلائیں کہ قانون کی بالادستی ہو اور ایک جمہوریت کو لیجٹمیسی ملے. یہ پھر ہم اسی پر پروگرام آج کا ختم کریں گے. پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہی کہہ رہے ہیں, بال جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے کورٹ میں ہے. آج دیکھتے ہیں کہ سی سی کی میٹنگ سے کیا یہ کچھ اس طرح کے اعلانات نکلتے ہیں جس سے ہمیں حوصلہ ہو کہ آصف علی زرداری صاحب اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.